میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آئی پی ایل پی ایس ایل کھلاڑیوں کو خریدتے ہیں، اگر کوئی چھوٹی سطح پر اس طرح کوئی لیگ کھیلا جائے تو کیا یہ صورت جائز ہوگی؟ میں اشفاق احمد کشمیر سے۔ دیکھیں، خریدنے کا مطلب تو بظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی بھی کمپنی وہ یہ کہتی ہے، جیسے پشاور ضلع میں ہے یا کراچی ہے یا ملتان ہے، جو بھی ہے، کہ بھائی آپ ہمارے لیے کھیلیں اور ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ یہی بظاہر مطلب ہوتا ہے، میرے خیال سے اس کے علاوہ کوئی بات اس میں نہیں ہوتی۔ تو چاہے یہ بڑی سطح پر ہو، چھوٹی سطح پر ہو، تو یہ جائز ہے۔ اگر یہ جو کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے کھلاڑیوں کا کسی بھی کمپنی کے ساتھ، کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن، کوئی شرائط ہیں تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، تو وہ اگر ہیں تو وہ بتا دیں، تو اس کے بعد ہی اس پر کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب، کیا کوا کھانا حلال ہے؟ اشفاق احمد کشمیر سے۔ حلال نہیں ہے بھائی، حرام ہے۔ کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ جائز ہے؟ دیکھیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ مارکیٹنگ کس چیز کی کر رہے ہیں، پروڈکٹ کیا ہے، اس میں آپ جو ایڈورٹائزنگ کے لیے جو میتھڈ آپ نے اڈاپٹ کیا وہ کیا ہے، اس میں آپ کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس میں آپ لڑکیوں کی تصویریں استعمال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا کر رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں، پروڈکٹ کیا ہے، کس طریقے سے آپ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، تو اس کی پوری تفصیلات اور جس کے لیے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو کس بیس پہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ کیا کوئی ایسی روایت ہے کوئی نعمان نامی صحابی مدینہ میں قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز جنت میں سنائی دے رہی تھی، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ والدین ان سے راضی ہیں؟ اگر نہیں تو اس طرح کا واقعہ بیان کرنا کیسا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے یہ واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ چلتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آہٹ جنت میں سنی تھی۔ یہ واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ صاحب، میں عبد المنان کھتری کو گاوا انڈیا سے، میرا سوال یہ، داڑھی کتنی بڑی رکھنی چاہیے؟ ایک مشت تک داڑھی رکھنا، اس سے کم کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایک مشت سے زیادہ ہے تو اس کو کاٹنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، تو اس لیے ایک مشت داڑھی سے زیادہ وہ داڑھی کاٹی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب، حافظ ارقم بنگل دیرو سے، میرا ایک سوال، 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی وضاحت سے بتا دیں۔ دیکھیں، 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا، اٹس سیلف 15 شعبان کے روزے کی الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ شعبان کے اس لحاظ سے تو فضیلت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے جو عام آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ اس فضیلت کو کوئی حاصل کرنے کے لیے 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری فضیلت اس کو یہ حاصل ہے کہ ایام 20 کے جو روزے ہیں، 13، 14، 15، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پورا کرتے تھے۔ سفر میں بھی آپ یہ روزے رکھتے تھے۔ اس نیت سے رکھے کہ بھائی 15 شعبان ان 3 دنوں میں سے ایک دن ہے، اس لیے اس دن کا میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ فضیلت بھی سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، دونوں فضیلتیں جمع ہو جائیں گی۔ لیکن 15 شعبان کے روزے کی الگ سے کوئی خاص فضیلت کہ 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے تو اس کو یہ کوئی خاص فضیلت، وہ الگ سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو رکھنے کو بہرحال رکھ سکتے ہیں، یہ دونوں فضیلتیں اس میں موجود ہیں، لیکن الگ سے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور اچھی بات ہے، ان 2 فضیلتوں جو میں نے آپ کو بتائی، ان 2 فضیلتوں کو سامنے رکھ کر یہ روزہ رکھنا چاہیے، اچھی بات۔ مفتی صاحب، اگر کوئی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتا ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ چلا کے بزنس پروموٹ کرنا اس کا کام ہے، تو اس میں یہی دیکھا جائے گا نا کہ کمپنی حلال ہے یا نہیں، اور اگر حلال ہے تو کمپنی والا کسی نامحرم کی تصویر کبھی کبھی لگانے کو بولے تو اس کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ محمد شمس دلی سے۔ دیکھیں، ایڈورٹائزمنٹ کی کمپنی اگر کوئی چلا رہا ہے تو اس میں ایک تو یہ بھی دیکھیں پروڈکٹ کس چیز کی آپ پروموشن کر رہے ہیں۔ نمبر 2، پروموشن کے لیے آپ طریقہ کار کوئی ایسا تو اختیار نہیں کر رہے جس میں آپ شریعت کے کسی حکم کو وائلیٹ کر رہے ہوں۔ نمبر 3، آپ کا اس اپنے کسٹمر کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے وہ کانٹریکٹ کس بیس پر ہو رہا ہے، اس کانٹریکٹ کا واضح ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کانٹریکٹ کے اندر کوئی ایسی شرط لگانا جس کی وجہ سے وہ کانٹریکٹ یا وہ عقد ناجائز ہو جائے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کی آپ رعایت کریں تو بالکل ایڈورٹائزمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔